اردو کانفرنس کے اس اختتامی اجلاس میں خوشامدید کہتی ہوں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری۔ میں معزز مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اسٹیج پہ تشریف لائے جناب افتخار عارف صاحب، جناب انور مقصود صاحب، جناب اسد محمد خان صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئے، جناب منور سعید صاحب، محترمہ بشرا انصاری، جناب غازی صلاح الدین، جناب سہیل وڑائچ، جناب مظہر عباس، پروفیسر اعجاز فاروقی، محترمہ نور الہدی شاہ، جناب اشفاق حسین، محترمہ صادقہ صلاح الدین اور ڈاکٹر جعفر احمد سے گزارش ہے کہ عزرائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس صدارت کے اراکین جو یہاں اسٹیج پہ کرسیوں پہ تشریف فرما ہے، خواتین و حضرات، اس وقت یہاں جو مجمع موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں، اتنے ہی لوگ مرکزی دروازے پر موجود ہیں جو ابھی اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عالمی اردو کانفرنس کس قدر مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اہلیان کراچی جو اہل دل بھی ہیں اور اہل ذوق بھی ہیں، فن اور فنکار کے پروردہ ہے، فنکاروں کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور یہ جو تمام لوگ اور چہرے یہاں اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں یہ آپ سب کے پسندیدہ ہیں، اور انہیں دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اس YMCA گراؤنڈ میں۔ منور سعید صاحب تشریف لائے، آرٹس کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب منور سعید صاحب، تشریف لائیے۔ اس اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہے گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی جو ہر سال عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے، اس کے بانی جو آرٹس کونسل کے صدر ہیں جناب محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، جو پچھلے 17 برسوں سے مسلسل اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں دنیا بھر سے مندوبین تشریف لاتے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ تشریف لاتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی اس عالمی اردو کانفرنس کا حصہ بن سکیں۔ اور کتنی مسرت کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، اور کراچی والوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ سب علم و ادب کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اب اس آرٹس کونسل کے احاطے سے نکل کر اس YMCA گراؤنڈ میں یہ میلہ سجایا ہے آپ کے لیے۔ اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ دور تک، آخر تک مجھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں نظر آ رہی ہے۔ تمام نشستیں پر ہو چکی ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جو ہیں وہ ایستادہ ہیں اس طرف بھی، اور جہاں بھی میری نگاہ جاتی ہے مجھے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، لوگ ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ کراچی جاگ رہا ہے، کراچی والے جاگ رہے ہیں۔ دیکھیے، کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ شہر نہ صرف یہ کہ صنعت و تجارت اس کا مرکز ہے، اب احمد شاہ صاحب نے کراچی کو علم و ادب، فن و ثقافت، آرٹ اینڈ کلچر کا بھی گہوارہ بنا دیا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز آرٹس کونسل یہ کراچی میں ہے، اور یہ بات کراچی والوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کتنی باعث تقویت ہے کہ دنیا بھر میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں
तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का नाम आपको सुनाई देता है। और आज अगर जो लोग आर्ट्स काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं तो वो इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से, अभी यहाँ पर एक शो रील चली, आपने उसमें देखा कि यूथ फेस्टिवल हो रहा है, म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, डांस फेस्टिवल हो रहा है, नौजवानों की एक बड़ी तादाद, या आपके पसंदीदा फनकार इमरान का भी सेशन हुआ। हमारी हरदिल अजीज़ और चुलबुली सी आर्टिस्ट बुशरा अंसारी मन से पूछ रही थी अभी कि आपकी फ्रेशनेस और ताजगी का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि ये इन बिल्ट है, मैं ऐसे ही चहकती रहती हूँ। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है और यहाँ मौजूद है। तो बात हो रही है आर्ट्स काउंसिल की और उसके होने वाले प्रोग्राम्स की, कि जिसमें अहमद शाह साहब ने न सिर्फ ये कि आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान के लिए प्रोग्राम किए, बल्कि पूरे कराची के लिए इवेंट्स किए हैं और बिल्कुल फ्री किए हैं। इसीलिए तो आज आप सब लोग यहाँ इस YMCA ग्राउंड में मौजूद हैं और मुझे ये खुशी हो रही है कि इस तरफ जो हमारी कुछ बहनें बैठी हैं वो पुरजोश तरीके से तालियां बजा रही हैं और अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रही हैं। जिंदाबाद कराची। और आपके लिए ही ये महफिल सजी है, ये रौनक है कि दरख्शां सितारे, वो चेहरे, वो नाम जिन्हें आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं, फिल्म की स्क्रीन पे देखते हैं, वो आज आपके सामने यहाँ यकजा हो गए हैं। और ये सारा क्रेडिट जाता है एक ही शख्स को कि जो इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के बानी हैं, जो आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं और जिनका नाम है जनाब मोहम्मद अहमद शाह, जिनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा है। यही बात है कि अब ये जो महक है, ये जो खुशबू है अदब की, वो आर्ट्स काउंसिल से निकल कर हर तरफ फैल रही है, दुनिया भर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है कि खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते। और ये हम सब महसूस कर रहे हैं और कितना खुश हैं कि कितनी ये बात बाइस तक़वियत है कि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया नौजवान नस्ल को कि जहाँ वो आके अपने फ़न को, अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं। कि आप देखें कि यूथ फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स, नौजवान आते हैं, हिस्सा लेते हैं। म्यूज़िक फेस्टिवल जो 3 दिन मुसलसल होता है और जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आने वाले आपके पसंदीदा फ़नकार अपने फ़न का मज़ाहिरा करते हैं। 17 साल से ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है और बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी रुकावट के ये मुसलसल हो रही है और ये बहुत काबिल मुबारकबाद बात है। ख़ास तौर पे एक बात का ज़िक्र करना चाहूँगी और वो है PLF पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जनाब अहमद शाह साहब ये काफ़िला लेके जाते हैं, अदीबों का, शायरों का, फ़नकारों का, मुसव्विरों का, गुलकारों का। कराची से कारवान चला। हुमा ये बात सारी इसलिए कर रही हैं कि गवर्नर का इंतज़ार कर रही हैं, वरना ये बहुत पहले ख़त्म कर चुकी होती। अनवर मकसूद साहब हमारे मुल्क के बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी शख्सियत हैं कि आप सब उनके परस्तार हैं और वो अपने इन्हीं बरजस्ता जुमलों से आप सबको महसूस करते रहते हैं। तो बात हो रही थी लिटरेचर फेस्टिवल की कि जो कराची से कारवान चला तो लाहौर भी पहुंचा और कश्मीर भी गया, सक्खर भी गया, मुल्तान भी गया, कोयटा भी गया और अब पाकिस्तान के दीगर शहरों में ये लिटरेचर फेस्टिवल होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और एक सबसे बड़ी कामयाबी जो आर्ट्स काउंसिल की कामयाबी है, जो आप लोगों की कामयाबी है, वो है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। यहाँ इस शहर में 38 दिन से ज़ायद जारी रहने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कि जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक के 500 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की और यहाँ पर थिएटर हुआ, म्यूज़िक हुआ,
रक्स हुआ, वर्कशॉप्स हुई और नौजवानों ने, स्टूडेंट्स ने, फनकारों ने इस्तेफादा किया, सीखा, देखा और दुनिया को बताया कि हाँ, इस दुनिया में एक मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान और उसमें एक शहर है कराची जो इतना बड़ा फेस्टिवल कर सकता है और दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह के सर इस बात का सहरा है कि उन्होंने कराची वालों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिसे जश्न कराची का नाम दिया गया, जिसकी थीम कराची था, जिसमें मुख्तलिफ सेशन हुए, ये कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक जारी रही। कुछ सेशंस आर्ट्स काउंसिल के अंदर हुए, आर्ट्स काउंसिल के अहाते में, और कुछ यहाँ पर हुए, मशायरे यहाँ पर हुए, गुफ्तगू के सेशंस यहाँ पर हुए और अब कव्वाली भी यही होगी। आलमी मशायरा 2 दिन से यहाँ हुआ और अब इसका इख्तितामी इजलास है। इस कॉन्फ्रेंस में कराची की तारीख़, कराची की सकाफ़त, कराची के लोगों पे बात हुई और अब 70 साल का जश्न मनाया गया आर्ट्स काउंसिल के क़याम का। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिसका इख्तितामी इजलास इस वक्त हो रहा है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चाहती हूँ पुरजोश तालियों में उनका इस्तकबाल करें। वो यहाँ YMCA ग्राउंड में दाखिल हो गए। मैं गुजारिश करूँगी यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। ख़वातीन व हज़रात, जश्न कराची और आर्ट्स काउंसिल के क़याम के 70 बरस, 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 4था रोज़, जिसका इख्तितामी जलसा मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी तशरीफ़ ले आए हैं। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें अपने अवाम दोस्त गवर्नर का, अपने हर दिल अजीज़ गवर्नर का, अपने मकबूल गवर्नर का। तशरीफ़ लाएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में इस्तादा हो जाएं। पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान, हमें जान से अजीज़ ये मुल्क हमेशा सलामत रहे। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होगा। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे कारी हामिद महमूद कादरी, जिन्हें इनकी खिदमात के एवज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। कारी हामिद महमूद कादरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قاری حامد محمود قادری. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قاری حامد محمود قادری صاحب. اور میں کلیدی خطبہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گی معروف اسکالر اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے ممبر گورننگ باڈی ڈاکٹر جعفر احمد تشریف لائیں. ڈاکٹر جعفر احمد. چلیے بہت شکریہ. خواتین و حضرات، مجھے کہا گیا کہ میں 6-7 منٹ سے زیادہ نہ لوں. ایک بہت مختصر سا مضمون اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کلچر ہمیں راستہ دکھاتا ہے. کلچر شوز اس دا وے. خواتین و حضرات، پچھلے 4 روز میں ہم نے اپنی ثقافت میں رچ بس کر گزارے. ہمارا اپنا جو بھی ثقافتی اثاثہ تھا یا جو کچھ بھی ہم نے انفرادی طور پر اپنی ثقافت کے حوالے سے سمیٹا اور سمجھا ہے، آج 4 روز بعد ہم خود کو اس حوالے سے زیادہ ثروت مند محسوس کرتے ہیں. اس اردو کانفرنس کے 64 اجلاسوں میں پاکستانی کلچر اور خاص طور سے کراچی میں اس کا بھرپور احاطہ ہوا. اس کو جشن کراچی کا نام دیا گیا ہے. جشن کراچی میں کلچر کی کس کس جہت کو زیر بحث لایا گیا. ادب کی مختلف اصناف، فکشن میں افسانہ اور ناول، شاعری اور غزل، نظم، تخلیقی ادب، بچوں کا ادب، تنقید، مختلف زبانوں کی تخلیقات کا جائزہ، اردو کے علاوہ سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو اور پنجابی، ان سب کا ذکر اس کانفرنس میں ہوا اور بہت تفصیل سے ہوا. جشن میں مصوری کی بات ہوئی، موسیقی کا جائزہ لیا گیا، موسیقی سنی گئی، رقص موضوع گفتگو بنا، تھیٹر، ریڈیو اور ٹی وی کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالی گئی، میڈیا کی تاریخ میں جھانک کر دیکھا گیا، بیرون ملک آباد پاکستانیوں کی تعمیر کردہ اردو کی نئی بستیاں اور ان کی تخلیقی سرگرمیاں خود وہاں سے آئے ہوئے مہمانوں کی زبانی سنی گئیں. جشن میں ہم نے کراچی اور ملک کی معیشت کے خد و خال سمجھے،
تعلیم کے شعبے کی صورتحال دیکھی، ماحولیات کے چیلنج ہمارے سامنے آئے، شہری منصوبہ بندی اور آبادی کے پھیلاؤ پر بات ہوئی، کتابوں کی رونمائیاں ہوئیں اور بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کے طالب علموں اور دیگر نوجوانوں کو جشن میں شریک کیا گیا۔ اتنا بھرپور احاطہ یہ رہا، ثقافت کے ہر رنگ کا، کلچر کے ہر پہلو نے ہمارے مشام جاں کو معطر کیے رکھا۔ شاید اب یہ مناسب وقت ہے کہ ہم دو ایک سوالوں کے بارے میں سوچیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس جشن کا مقصد کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال یوں اہم ہے کہ کراچی کے اور بھی چہرے ہیں، مسخ شدہ چہرہ، یبوست زدہ چہرہ، مزمحل چہرہ، اور ان چہروں کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی حکومتوں کی ناکامیاں، سہولت کاروں کی کارگزاریاں، انتہا پسندوں کی دست درازیاں، مافیاؤں کی دنیا، نظم حکمرانی کی شکست و ریخت، شہریوں کی بے چارگی۔ کراچی سے ذرا اور بڑھ کر دیکھیں تو صوبوں کے درمیان فاصلے، کراچی سمیت سب شہروں کے شہریوں کی بنیادی سہولتوں کے بارے میں بے بسی۔ تو چلیں بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آج کے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ریاست معاشرے سے لا تعلق نظر آتی ہے۔ آئین اور اس کے بنائے ہوئے ادارے یا تو اپنے متعین کردہ کام کرنے کے بجائے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں یا کچھ نہیں کر رہے، اور اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو بے دلی اور بے توجہی کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہے کہ نظم حکمرانی کا بحران ہے، اداروں کے تصادم کا بحران ہے، وحدتوں کے درمیان ارتباط نہ ہونے کا بحران ہے، بربادی اور کرپشن کا بحران ہے، شہری بے چارگی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ان کی چارہ گری ریاستی اداروں سے نہیں ہوتی تو وہ بیچ والوں، ٹھیکیداروں اور مافیاؤں کے ذریعے اپنے کام کروانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس وقت جو میں یہ لائنیں لکھ رہا ہوں، میرے گھر میں 6 دن سے پانی نہیں آیا۔ کل ہم نے بھی مافیا کا سہارا لیا، 9,500 کا ٹینکر ڈلوایا۔ یہ کراچی کے شاید ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسٹریٹ کرائمز روز کا معمول ہے۔ ملک دوسرے شہروں کی طرح کراچی میں بھی بحیثیت مجموعی تہذیبی و ثقافتی سرگرمیاں غیر معمولی جرأت مندی کے بغیر اور آزادانہ طور پر منعقد کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ شہر کے سینما گھر ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ شاپنگ مال بنائے جا رہے ہیں، کتابوں کی دکانیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اردو بازار میں کتابوں کی دکانیں تیزی سے اسٹیشنری کی دکانوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو پھر ہم یہ جشن کراچی کا کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا اور دکھانا چاہا ہے کہ یہ شہر ماضی میں کیا تھا اور اس کے مستقبل میں امکانات کیا ہیں۔ شہر کراچی کا ہو یا دنیا کے کسی اور ملک کا، جنت تو کبھی نہیں کوئی شہر بن سکا، مگر بہت سی خوبیوں، بہت سی کامرانیوں کے حامل شہر ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ کراچی کا ماضی بہت خوشگوار یادوں کا ماضی بھی ہے۔ سہولتیں ماضی میں بھی کوئی بہت ارزاں نہیں تھیں، مگر امید تھی اور امید بہت کچھ ہمت پیدا کرتی تھی۔ شہر میں زندگی گزارنا اچھا لگتا تھا۔ کھانستے ہوئے بوڑھے باپ لڑکوں سے یہ تو نہیں کہتے تھے کہ بیٹا یہاں کچھ نہیں رکھا، باہر نکل جاؤ۔ 2022 میں 15 لاکھ پاکستانی بیرون ملک گئے ہیں۔ 2023 میں یہ تعداد کی تھی۔ یہ اقوام متحدہ کے پاپولیشن ڈویژن کے اعداد و شمار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر جعفر احمد، اور اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گی ہمارے ملک کے ممتاز رائٹر اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ نور الہدا شاہ صاحبہ۔ مجھے 1.5 منٹ دیا گیا ہے، اس میں صرف السلام علیکم اور وعلیکم السلام ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈاکٹر جعفر صاحب کی ابھی آپ نے تقریر سنی، میں اسی کے تسلسل میں مختصر بات یہ کہوں گی
کہ کراچی والوں کو بہت مبارک ہو کہ وہ کام، وہ دیے، وہ چراغ جو نفرتوں سے، جو دہشت گردی سے، جو گن پوائنٹ پر، جو تشدد کے ذریعے، جو بوریوں میں ڈال کر بجھا دیے گئے، وہ دیے اس آرٹس کونسل نے مسلسل جلائے رکھے ہیں۔ تب بھی جب لاشیں گر رہی تھیں، اور آج بھی جب آپ سب لوگ اپنے پورے جذبے کے ساتھ موجود ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، ڈاکٹر جعفر مایوس ہیں۔ یہ بڑا حسین شہر ہے، یہ شہر ماں کی گود کی طرح ہے جو سبھی کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، ماں کی طرح سبھی کو رزق دے رہا ہے، سبھی کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر کمی ہے تو صرف ہماری تھوڑی سی نالائکی ہے۔ یہ تمام زبانیں بولنے والوں کا شہر ہے، ان تمام زبانیں بولنے والوں کو ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام دل والے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو ایک دوسرے کا حال دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گولی کسی پر بھی چلے، ماں سبھی کی روئے گی، کیونکہ اولاد سبھی کو پیاری ہے، بچہ سبھی کو عزیز ہے۔ اگر سبھی کی جان ہمیں پیاری ہوگی تو یہ شہر امن کا شہر بنا رہے گا، اور یہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا۔ اس شہر کی نفسیات ایسی ہے، یہ رزق دینے والا شہر ہے، یہ محبتیں سمیٹنے والا شہر ہے، یہ کلچر، ادب، یہ جو اردو زبان کا جشن، یہاں کراچی کا جشن اردو زبان میں منایا گیا ہے، یہ اردو زبان بولنے والوں کے لیے، کراچی میں اردو زبان بولنے والوں کے لیے یہ جشن ایک تحفہ ہے کہ آپ جشن منائیے، آپ محبتیں کیجئے، جتنا آپ اپنے لیے جینے کا حق سمجھتے ہیں اتنا ہی حق دوسروں کو دیجئے۔ اپنے دکھ پر آنسو اگر آپ دوسروں کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ پر اپنی آنکھوں میں بھی آنسو رکھیے۔ یہی محبت کی زبان ہے، یہی دل کی زبان ہے۔ اور اسی طرح اگلے سال ہم پھر اسی اردو کانفرنس میں یہی کراچی والوں کے ساتھ اور پورے ملک کے ساتھ یہ جشن مناتے رہیں گے۔ میں کراچی آرٹس کونسل کی طرف سے بھی، آپ سب کی طرف سے بھی محمد احمد شاہ کا خاص طور پر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیے، ایسے خوبصورت چہرے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں، یہ سارے محبت کے پیغام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس شہر سے پیار کیجئے، اس شہر کی زمین سے پیار کیجئے، یہ سندھ کا دل ہے، اس دل سے پیار کیجئے، یہ دل آپ کو خود میں سمو لے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ بہت محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ۔ میں اب ملتمس ہوں ممتاز ترین ادبی شخصیت اور ہمارے ملک کے صفِ اول کے شاعر جناب افتخار عارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں اور رودات سن رہے ہیں۔ میں بہت ہی غور سے جعفر احمد صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ انہوں نے بہت دردمندی کے ساتھ اس المیہ کا تذکرہ کیا جو تہذیب اور ثقافت کی اقدار کے انہدام اور پسپائی کا حوالہ بنتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کتاب پسپا ہو رہی ہے، تہذیب پسپا ہو رہی ہے، فنون پسپا ہو رہے ہیں، مارجنلائزیشن آف کلچر یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ایسے میں ہمارے جیسے ملک میں، ہمارے جیسے شہر میں اتنے بڑے جشن کا اہتمام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں یعنی کوئی قصیدہ گوئی وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر بخل سے کام نہیں لیا جانا چاہیے، اور داد دینی چاہیے احمد شاہ کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا بڑا جشن منعقد کیا۔ بار بار اسمیں اس شہر کی تباہی کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، اور کوئی ایک جماعت اور کوئی ایک ادارہ اور کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً اس پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں،
اور صرف حکومتیں اور ادارے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے افراد بھی اور ہمارے عوام بھی اور ہمارے بزرگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں آپ سے، میری عمر اب 80 برس سے تجاوز کر رہی۔ جی یہاں میں نے دیکھا اسد محمد خان آئے، ہم نے ایک دوسرے کو جب دیکھا تھا جب یہ بہت جوان تھے اور میں اتنا بزرگ نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے انہوں نے ایک گیت لکھا تھا، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے۔ اب یہ صورت احوال یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس دوسرا انتخاب نہیں ہے۔ ابھی ذکر کیا جعفر نے، اتنے لوگ چلے گئے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، مگر غور کیا جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں جا رہے۔ وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ انہیں اپنے ملک کے مستقبل پر یقین ہے، آپ پر یقین ہے، اور اس بات پر یقین ہے کہ پاکستان اور کراچی اور ہمارا سندھ ترقی کرے گا اور آگے جائے گا۔ آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ بڑی مہربانی، بہت کرم۔ میں جی کوئی خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ بڑی مہربانی، بہت کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب، اور پاکستان کا وہ فرزند کہ جس کی کوششوں نے اس شہر کراچی کو وہ اعتبار بخشا کہ اب پوری دنیا میں پاکستانیوں کا اور کراچی والوں کا قد بلند ہو گیا ہے، اور وہ ہے آرٹس کونسل کے صدر، اس اردو کانفرنس کے بانی جناب محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز۔ تشریف لائیں۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ گورنر صاحب، انور مقصود صاحب، اسد محمد خان صاحب، اظہر عباس صاحب، بشرا انصاری صاحبہ ٹیلی فون چھوڑ دیں تھوڑی دیر کو، منور سعید صاحب، اعجاز فاروقی صاحب، اور میرے بڑے بھائی افتخار عارف صاحب، سہیل وڑائچ، بڑے بھائی نہیں برابر کے بھائی، اور میرا یار جس نے کبھی یاری نہیں کی، لیکن مجھے ایک شعر یاد آ گیا، سناؤں؟ وہ نصیر ترابی اور عبید اللہ علیم کے درمیان تھا۔ بھائی یاروں میں میرا یار، وہ یاریوں کا یار، صحبت نہیں رہی تو شکایت نہیں رہی، لیکن یہ ایسا یار نہیں ہے۔ یونیورسٹی سے ہم ساتھ ہیں، اور پھر مظہر عباس، اور پھر عدی نورالہدیٰ شاہ، ان کے 2 منٹ ہمارے سارے کام کا محاصل ہیں اور ایک محبتوں کا پیغام ہے۔ اور غازی صلاح الدین صاحب کو آپ نے اوپننگ پہ سنا تھا، اور مطلب میں شکر گزار ہوں کہ یہ میری گورننگ باڈی میں عدی نورالہدیٰ شاہ، منور سعید صاحب، غائی صاحب، اور ایک ادھر خاتون کھڑی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے، سنو، یہ وہ خاتون ہے کہ بلوچستان میں ابھی جب ہم فیسٹیول کرنے گئے گورنر صاحب، 50 ہزار بچے آئے، پاکستان کے جھنڈے پہ سب کھڑے تھے، شدید غصہ ہے وہاں، ناراضگی ہے، اور ان کا جب میں نے نام پکارا، چیف منسٹر نے ہماری دعوت کی تھی سارے ڈیلیگیٹ کی، کہ یہ ان پروفیسر قرار حسین کی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان یونیورسٹی قائم کی، تو سارا بلوچستان ان کی عزت کر رہا تھا۔ یہ اردو اسپیکنگ ہے، انہوں نے تعلیم کے لیے کام کیا ہے، صادقہ پر تھینک یو۔ اور اشفاق حسین آرٹس کونسل میں تھے، اور اس 45 سال سے کینیڈا میں
اردو ادب کا چراغ جلا رہے ہیں, ساری دنیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کے لیے خاص طور پہ آئے. جعفر صاحب کا تو تعارف ہو گیا, یہ ہما میر ہے, یہ بھی ہمارے محلے گلی کی لڑکی ہے جیسے تم سارے ہو. اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو میں نے ابھی دیکھا, خواجہ اظہار, اور بھی ہمارے ایم این اے. بات سنو, تمیز بھی ہمیں آتی ہے, یہ ہمیں آج بتانا ہے. اردو کانفرنس شور خوب کریں گے. یہاں پر 250 لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے, اور ہم نے جو وہ کیا, یہ سامنے بیٹھے ہیں بہت سارے اردو کی نئی بستیاں, کوئی جرمنی سے آیا, کوئی قطر سے آیا, کوئی دبئی سے, کوئی آسٹریلیا سے, کوئی کینیڈا سے, کوئی امریکہ کے 10 شہروں سے, کوئی برطانیہ کے مختلف شہروں سے. سب کے سب جو ہجرت کر کے لوگ چلے گئے, انہوں نے اپنے ایک ادارے بنا لیے, ہمارے تہذیب اور ثقافت کا فروغ کر رہے ہیں, اور وہ سب کے سب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور سال کے سال جیسے پہلے اپنے عزیزوں کی شادیوں میں آیا کرتے تھے, اب مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بھی یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اس سال کی اردو کانفرنس کب ہوگی. اپنی چھٹیاں پلان کرتے ہیں, اپنے ڈالر, پاؤنڈ اور یورو خرچ کرتے ہیں, اور اس زبان کی محبت میں آتے ہیں. یہ ساری دنیا سے جو لوگ آئے, مجھے بھرپور تالیاں تم سے چاہیے کیونکہ تم میزبان ہو. ابے زور سے تالی بجاؤ. ہاں ٹھیک ہے. مجھے کیا تقریر کرنی ہے, میرے بارے میں ایک میرا یار ہے احمد نوید, اس کا ایک شعر ہے, کبھی روئے کبھی گائے کبھی تقریر کرے, ایسے پاگل کے لیے کیا کوئی تدبیر کرے. برائن ایڈمز کا گانا سنا ہے, 18 till I die. یہ ذرا سنجیدہ بات ہے, تم سب کو ہاتھ کھڑا کرنا ہے اگر متفق ہو تو. پانی پلاؤ. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی 17ویں عالمی اردو کانفرنس جو 5 سے 8 دسمبر 2024 کو منعقد ہوئی, کانفرنس کے اختتام پر مندرجہ ذیل قراردادیں پیش کر رہے ہیں. یہ قراردادیں پاکستان کے مختلف شہروں اور بیرون ملک سے تشریف لانے والے مندوبین کی جانب سے منظور کی جا رہی ہیں. ان قراردادوں کے مخاطب ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور وہ سب افراد اور ادارے ہیں جن پر علم و ادب اور تعلیم و ثقافت کے فروغ کی ذمہ داری ازروع آئین اور بحیثیت معاشرتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب یہ پڑھ رہا ہوں, آپ اس کو منظور ہے کہیں گے یا ہاتھ کھڑا کریں گے, دونوں باتیں بھی کر سکتے ہو. گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی منظرنامے میں غزہ کی تباہی اور بربادی, فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی مربیت کے موضوعات چھائے ہوئے ہیں. تو ہم سارے ادیب, سارا پاکستان غزہ کے, فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. منظور ہے؟ اگر اسٹیج سے بھی تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لے. ہم کشمیر کے حق خود ارادی کی بھی تائید کرتے ہیں. آرٹس کونسل نے اپنی ایک کانفرنس پاکستان لٹریچر فیسٹیول مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی جا کر وہاں کے اہل قلم کی بھرپور شرکت کے ساتھ منعقد کی, جس سے اس پیغام کو دور دور پہنچانا تھا کہ پاکستان کے سب, اور گورنر صاحب آپ اس میں ساری رات جاگ کے فلائٹ مس کر کے مظفر آباد پہنچے تھے. پاکستان کے سب اہل قلم کشمیر کے حق خود ارادی کو وہاں کے لوگوں کا حق سمجھتے ہیں اور اس کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ ایک قرارداد ہے کہ بھئی آرٹس کونسل نے جو اتنا کام کیا وغیرہ وغیرہ, پی ایل ایف اور یہ سارا کچھ, تو اور پاکستان کو جوڑنے کے لیے سکھر, لاہور, آزاد کشمیر اور کوئٹہ میں جو فیسٹیول کیے, تو یہ اہل قلم اور شرکاء کی تعداد کے حوالے سے یہ سب سے بڑا فیسٹیول ہے. اب یہ فیسٹیول مزید شہروں میں بھی گیا, تو آرٹس کونسل نے اس کے ذریعے پورے پاکستان کو جوڑا ہے, اور ہم اس کے ساتھ شامل ہیں, اور ہم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. اب دوبارہ بھی کچھ ایسا ہی, ہاں تمہارے متعلق ہے. گزشتہ چند برس سے تمام پروگراموں میں جو ایک چیز
نمایاں ہے وہ نوجوان 90% سے زیادہ اب شریک ہو رہے ہیں. اس کو ایک بہتر مستقبل فراہم کرنا ہماری حکومتوں اور تعلیمی اداروں کا کام ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک فرد اور معاشرے کی ثقافتی حوالوں سے نشوونما بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہماری نئی نسل غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کی حامل ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے انہیں مواقع فراہم نہیں کیے گئے. ہم ادب و ثقافت کے حوالے سے نئی نسل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے ان کی رفتار سے چلنا چاہتے ہیں. ہم معاشرے کو غیر مسلح اور ہر طرح کے جبر سے آزاد کرنے کی تائید کرتے ہیں اور ثقافتی طور پہ پاکستان کی آئیڈینٹی کو نمایاں کرتے ہیں. منظور ہے بھائی آپ کو؟ ہم اس اہل قلم اس امر پہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی تمام حکومتیں چاہے صوبائی ہوں یا مرکزی اس میں دلچسپی لیں. انٹرپروینشن ہوا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کلچر اور یہ سارے اور ایجوکیشن یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گئے. تو پاکستان کی مجموعی کلچرل اساس، مجموعی ادب اور ان کے اندر کوآرڈینیشن ختم ہو گیا ہے. سندھ سے بلوچستان کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کے پی کا پنجاب سے کوئی نہیں ہے. یہ کام آرٹس کونسل تو کر رہا ہے، لیکن یہ مرکزی اور حکومتی سطح پہ جو ایک منسٹری بنی تھی انٹرپروینشل، ڈاکٹر صاحب وہ بند پڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحب تائید کریں نا، یا تو اس کو فعال کریں، یا اربوں خربوں کے جو ادارے سارے پاکستان میں ثقافت کے بنائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کی اس سے چلتے ہیں، یا تو بند کرے یا فعال کریں. آپ لوگ منظور ہے آپ کو؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کتابیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کاغذ بہت مہنگا ہو گیا. مطالبہ کرتے ہیں ہم حکومت سے کہ یا تو یہ اظہر عباس بھی ایگری کریں گے، اخبار بھی افورڈیبل نہیں رہا، 2 صفحے کے ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، علمی ادبی کتاب نہیں آ سکتی. تو علمی ادبی تعلیمی اور اخبار کے لیے کاغذ پر سے ٹیکس ختم ہو، پاکستان میں کارخانہ لگائیں اور کاغذ سستا ترین. ہمارے پاس تو ویسی ایجوکیشن نہیں. تو منظور ہے بھائی سستا کاغذ؟ دیکھیں واہ کمال ہو یار تم لوگ. ڈاکٹر صاحب یہ سارا بھر گیا ہے ووٹ کے علاوہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، نوجوان ترین میئر اس کراچی کے، 27 برس کے تھے. اور پیچھے جو ڈاکٹر سجاد بیٹھا ہے، کیسر سجاد، یہ دونوں کلاس فیلو تھے ایک ساتھ. سو ڈاکٹر صاحب تھینک یو. برسہ برس سے یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے، کتابیں یہ ہو گیا. اور اسی طرح اخبارات اور جرائد کا مثلا ہندوستان سے بھی بہت مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کی کتابیں، اب ایک فائدہ ہو گیا پی ڈی ایف کے ذریعے دواری دنیا سے کتاب آ جاتی ہے. ہمارے بچے تو پی ڈی ایف پہ کتنے لوگ پڑھتے ہو تم؟ یہ دیکھیں سر میجورٹی پی ڈی ایف پہ پڑھ رہی ہے، اور باقی سب کام کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن پی ڈی ایف پہ پڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ سوری، دیکھو میری بات سنو. ہم پہلے دیکھو میں تو محبت کرنے والا آدمی ہوں، دہشت گرد تو ہوں نہیں. ایک بہت بڑا شکریہ رہ گیا تھا، ورلڈ لٹریچر فیسٹیول اتنا بڑا ہوا، سارے میڈیا کا شکر گزار ہوں، لیکن جیو نے خزانے کا منہ کھولا اور مجھے نہیں پتا 50 کروڑ 40 کروڑ رات دن 150 ملکوں تک پہنچایا، پورے پاکستان تک ہمارا محبت کا پیغام پہنچایا. ابھی اردو کانفرنس ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. حضرت عباس صاحب بڑی مشکل سے میں نے بلائے ہیں، جیو کے ایم ڈی ہیں، بھرپور جیو کے ساتھ پاکستان کے تمام میڈیا کا بھی یہ ایک شکریہ. آئی ایم سوری ماں، میں تو چاہتا بھی تھا کہ تم 2 منٹ کامریڈ بات کرو، لیکن تھینک یو شاہ صاحب. میں تو آپ کے لیے شعر پڑھ رہی تھی احمد شاہ صاحب کے لیے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب. اور اب میں بغیر کسی تمہید کے یہاں مائک پہ آنے کی زحمت دے رہی ہوں اس شخصیت کو
جو آپ کا اور ہمارا ہم سب کا پسندیدہ ہے اور آپ بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہی از دا میگا اسٹار, دا بگ اسٹار, دا سپر اسٹار. جی ہاں, انور مقصود. شکریہ. گورنر سندھ محترم کامران گورنر سندھ محترم کامران ٹسوری صاحب, احمد شاہ صاحب, معزز خواتین و حضرات, شاہ صاحب کی آواز ایسی ہو جاتی ہے جیسے صبح 5 بجے قوالوں کی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں آپ لوگوں سے, ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل رات سے میرے گھر پر, میرے رشتہ داروں کے گھر پہ دنیا بھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. کیا یہ خبر صحیح ہے کہ انور کو اٹھا کے لے گئے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس خبر سے. میں نے نیوی والوں کے لیے کچھ کہا تھا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 60 سال سے لکھ رہا ہوں, کتابیں پڑھ رہا ہوں. میں شہیدوں کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا. شہیدوں کی وجہ سے میں زندہ ہوں اس سرزمین میں. انہوں نے میرے لیے جانیں دی ہیں اور میں لکھ رہا ہوں. تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں یا ان کے بارے میں کچھ کہوں. زندوں کے بارے میں کہہ دیتا ہوں, آئندہ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرے سب دوست ہیں. میں دوستوں کے ساتھ, جو عام لوگوں کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں وہی ان کے ساتھ بھی کر لیتا ہوں, مگر اگر نہیں کروں گا. اور یہ کہ شہید کے بارے میں تو میں سوچ نہیں سکتا, ان کی وجہ سے یہ ملک ہے. اور نیوی میں غازی سمرین جو تھی, اس سے میری چچازاد بہن کا میاں 2nd نمبر پہ تھا, دوسرے نمبر پہ, لیفٹیننٹ کمانڈر شمشاد احمد, وہ بھی نہیں آیا. منصور الحق نیوی کے سربراہ 50 سال سے میرے دوست, وہ نہیں رہے. ایڈمرل احسن, ان کے ساتھ میں برج کھیلتا تھا, 20 برس میں نے برج کھیلا ان کے ساتھ. میں کبھی نیوی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اگر دکھ پہنچائے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں سب سے. قائد اعظم کا خط آیا تھا کراچی کے نام. میرے کراچی, تجھے یاد ہے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کراچی پاکستان کا کیپٹل ہوگا. اس وجہ سے نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا, میرا تو مزار بھی یہیں ہے. کراچی مجھے پسند تھا. مجھے اندازہ تھا اس شہر میں بسنے والے لوگوں کے خیالات اور احساسات میں اس درجہ ہم آہنگی ہوگی جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. مجھے معلوم تھا یہ شہر پھیلے گا اور بڑا ہوگا. اتنا شوق ہے ایک آدمی کو مائک پہ آنے کا. مجھے معلوم تھا یہ شہر پھیلے گا اور بڑا ہوگا, آگے جائے گا. میں محسوس کرتا تھا وطن سے محبت کرنے والوں کی ہزاروں لاکھوں پگڈنڈیاں ہر جہت سے آ کر اس عظیم شہر میں گم ہو جائیں گی, جس میں ہر مدرسہ فکر کے لوگ موجود ہوں گے. مختلف علاقوں میں رہنے والے, مختلف بولیاں بولنے والے سب کراچی سے محبت کریں گے اور اس کو اپنا سمجھیں گے. یہ شہر پڑھے لکھوں سے بھرا ہوگا. کراچی تو میرا شہر تھا. کھارادر میں میرا گھر ہے, گرو مندر کے قریب میرا مزار. میرے مزار کی جگہ یہاں ایک بستی تھی. ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور شہر سے دور ان کو جگہ دے دی گئی. میرا مزار شہر سے دور لے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. میں آج اس بستی والوں سے شرمندہ ہوں. میرے مزار پہ ابوالکلام آزاد آئے تھے. تو جنگ اخبار میں
रईस अमरोही ने लिखा था, कायद आज़म का मज़ार अबुल कलाम आज़ाद। मैं तो तुझे रोशनियों से भरा छोड़ कर आया था। मैंने दुआ मांगी थी, कराची की रोशनियाँ अंधों को रास्ता समझाएं, गूंगों को क़ुव्वत गोयाई अता करें, सोए हुए लोगों को झंझोड़ कर बेदार करें। कायद बनने के 1 साल बाद मेरे पास नहीं रहा। सेहत अच्छी नहीं थी और मेरे साथ सलूक भी अच्छा नहीं हुआ। वही सलूक मेरे बाद कराची तेरे साथ किया गया। साफ़ शफ़ाफ कराची, बहुत सी सड़कें रात के वक्त धोई जाती थीं। फ़ौज बैरकों में और सरकारी अफसर क्वार्टरों में या छोटे छोटे घरों में रहते थे। बाथ आइलैंड, क्वींस रोड, मलीर, ब्रिग रोड। सरकारी अफसरों को बसों में सफ़र करते देखा था और बहादुरों को साइकिलों पर। मेरे जाने के बाद चंद बरस ऐसा ही माहौल रहा। फिर अयूब खां आ गए। उनको कराची तुझ में हिजरत बहुत नज़र आई। अल्ताफ़ गौहर ने अयूब खां से कहा, सर हिजरत बढ़ती जाएगी, इन लोगों को सिर्फ आबादी बढ़ाने का शौक़ है, नया दारुल खलफा बनाते हैं। मोहम्मद अली ट्रामवे, मोहम्मद अली बस सर्विस, इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। कौन कौन नज़र नहीं आता था इनमें बैठा हुआ। शायर, मुसव्विर, अदीब, सहाफ़ी, तनक़ीद निगाह, उलमाए दीन, गुलूकार, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मज़दूर, फ़कीर। PIB कॉलोनी से कैमाड़ी बस जाती थी, सोजे बाज़ार से कैमाड़ी ट्राम जाती थी, सदर से होती हुई। सब कुछ ठीक था। 25-30 सिनेमा घर थे, 8-10 होटल थे। दूसरे शहरों से रेलगाड़ियाँ भरी हुई आती थीं, आने वाले वापस नहीं जाते थे। कराची तेरी बाहें हर एक के लिए खुली हुई थी। कराची तू इस मुल्क की माँ है, ये दिन कहा था अभी। हर एक को गोद ले लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था अयूब खान इतनी जल्दी आ जाएंगे। अल्ताफ़ गौहर सिविल सर्वेंट थे, ताल्लुक़ पंजाब से था, बहुत ज़हीन पढ़े लिखे थे। वही अयूब खान को हर बात बताते थे कि सर ये करें, ये ना करें। एक दिन अल्ताफ़ गौहर ने अयूब खान से कहा, सर कैपिटल कराची से पंजाब की तरफ ले जाएं, ये शहर तो हिजरत करने वालों से भरा हुआ है, पंजाबी बोलने को ज़बान तरस गई है, और नए शहर का नाम रखें इस्लामाबाद। अयूब खान मान गए। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद चला गया और साथ साथ कराची का कैपिटल भी अपने साथ ले गए। यहाँ कैपिटल से मुराद पैसा है। जो लोग इस्लामाबाद नहीं गए उनमें जोश सादक़ैन, मोहम्मद हसन अस्करी, शाकिर अली, जमीलुद्दीन आली, अज़ीज़ हामिद मदनी, रईस अमरोही, जॉन एलिया, सैयद मोहम्मद जाफ़री, इब्न इंशा, दिलावर फिगार, बशीर मिर्ज़ा, अहमद परवेज़, शाहिद सज्जाद, जमील नक्श, ज़हरा निगाह, फ़हमीदा रियाज़, परवीन शाकिर, फ़ातिमा सुरैया भजिया, अहमद अली डॉन के एडिटर, खलील रहमान जंग के एडिटर, नसरुल्लाह खान, इब्राहिम जलीस, सलीम अहमद, मजीद लाहौरी, अली इमाम, अदा जाफ़री और सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी, और हज़ारों बड़े नाम हैं। इन सब के लिए कराची सब कुछ था। जब सियासी जमातें बनना शुरू हो गईं, कराची फिर तो बिगड़ना शुरू हो गया। कौमी परचम की जगह तेरी शाहराहों पर सियासी जमातों के परचम नज़र आने लगे। बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े मकानात बनने लगे। शहर मुख्तलिफ़ हिस्सों में बँट गया, बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में बँट गया। सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोची और महाजिर सब अलग हो गए। 77 सालों से तू खामोश है, मेरे मज़ार की तरह। तेरी ज़मीन बग़ैर बोली लगाए बिकने लगी। जो हुकूमत आई उसने तेरी ज़मीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कराची में एक इमारत है, बरसों बाद वो सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी और महाजरों को अपने पास बुलाती है। इस इमारत का नाम आर्ट काउंसिल है और कहती है, एक छत के नीचे रहना सीखो। जो कराची पहले था, अब कराची आर्ट काउंसिल की इमारत बन गई है। कोई साहब है, उनकी आवाज़ हमेशा बैठी रहती है और उनका नाम है अहमद शाह। मगर वो जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। वो इस इमारत के सरबराह हैं। यहाँ हर साल उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। चारों सूबों के अदीब, शायर, फनकार आते हैं। 4 दिन कॉन्फ्रेंस होती है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने हिजरत नहीं की उसमें अनवर मकसूद भी शामिल थे।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मकसूद साहब। और अब मैं ज़हमत ख़िताब देना चाहती हूँ आज की इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब को। पे वजाहत की है वो यकीनन दिल से की है। कोई ये ना समझे कि जो नेवी के कमांडर उनके पीछे बैठे हैं वो उनके लिए नहीं, वो मेरे एडीसी हैं। आप सभी हर उम्र के नौजवान बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अहमद शाह साहब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के बानी हैं, तो मैं अनवर मकसूद साहब से कह रहा था कि इनसे पहले दो बानियों का जो हाल हुआ है वो इन्हें अभी पता नहीं है। अच्छा, अहमद शाह साहब कराची वालों से कह रहे थे कि थोड़ी अपनी तहजीब तो दिखा दें, तो मैं सोच रहा था इससे ज़्यादा बेचारे क्या दिखाएं कि जिस शहर में बिजली, पानी, गैस और रोज़गार नहीं है फिर भी आज जश्न कराची की तकरीब में बैठे। अहमद शाह साहब जिक्र कर रहे थे कि 2008 से 8 साल तक जितने प्रोग्राम किए उसके पैसे नहीं दिए, तो मैं सोच रहा था बेचारे अब तक कहीं आर्ट्स काउंसिल के चक्कर तो नहीं लगा रहे लोग। लेकिन मुझे बाद में किसी ने बताया कि वो पैसे नहीं, मोहब्बत और प्यार देते हैं, और यही वजह है कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मोहब्बत दे रहे हैं। लेकिन एक मशवरा मैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई और ख्वाजा इजहार भाई को देना चाहता हूँ कि जिस तरह अहमद शाह साहब ने करारदाद मंजूर कराई है, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को मशवरा दें आइंदा आइनी तरामीम इनसे करवाएं। मैं अपने एडीसी की लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ रहा, यहाँ बैठ के कुछ लफ्ज़ लिखे थे, क्योंकि मैंने कहा वो रिवायती तकरीर से तो आप बोर हो जाएंगे, तो कुछ लफ्ज़ लिख लूँ, और कोशिश यही की है। अहमद साहब की बात तो मैंने कर ली। अनवर मकसूद साहब ने बहुत प्यारी बातें की, और मैंने उनसे कहा था आने के बाद, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही वजाहत की। सोशल मीडिया पर इस नेवी वाली बात के बाद काफ़ी चर्चा हो रहा था, तो मैं यहाँ ये ज़रूर वजाहत करूँगा कि अल्फाजों के चुनाव का मसला तो हो सकता है, लेकिन अनवर मकसूद साहब की मुहब्बुल वतनी पर कोई शक ना करे। इन्होंने ज़रूर ये कहा कि नेवी वाले डूब जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने आज वजाहत कर दी कि जिस वजह से वो डूबते हैं, शहीद होते हैं, ऐसे पाकिस्तान के डूबने के लिए तो मुझ समेत पूरी कौम तैयार है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, आखिरी शेर जो अनवर मकसूद साहब का था, मैं उसी से बात को आगे बढ़ाऊंगा और मशवरा दूंगा अहमद शाह साहब को कि आपने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तो किया है, लेकिन ये वो ज़बान है जिसे राब्ते की ज़बान कहा जाता है। इसे हमने अपनी कौमी ज़बान बनाया है। आज हमारे स्कूलों में बच्चे उर्दू लिख नहीं सकते, आज सही उर्दू बोली नहीं जा रही। ख़ुद अहमद शाह साहब जिस तरह उर्दू बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होनी चाहिए। लेकिन मशवरा दे रहा था मैं, और मैंने इजाज़त भी ले ली थी अनवर मकसूद साहब से कि गुस्ताखी मैं कर लूँ, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, तो मैं समझा कह रहे ठीक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अहमद शाह साहब के लिए जो अनवर मकसूद साहब ने कहा कि जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो मैं ये मशवरा भी उन्हें भी दे रहा था
کہ جس طرح آپ نے آرٹس کونسل میں جس طرح جدت لائے کام کیا، تو میں سندھ گورنمنٹ کو خط لکھوں گا کہ کراچی کے باقی بھی کام جو روڈ راستے بنانے کے ہیں وہ احمد شاہ صاحب کے سپرد کر دیے جائیں تاکہ وہاں بھی کچھ کام ہو سکے۔ اردو زبان ہمارے شاعروں کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، اور صرف یہ 4 روزہ کانفرنس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ اگر ہماری عدالتوں میں بولی تو اردو جاتی ہے لیکن لکھی انگریزی جاتی ہے، ہمارے سرکاری دفاتر میں بھی یہی حال ہے، تو ہمیں اس زبان کے نفاذ کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اردو زبان کا جو مکمل نفاذ ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ آج چائنا کی مثال موجود ہے، آج آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ ان کی تمام جو آئی ٹی ہے یا ان کے کمپیوٹرز ہیں، ان کی جو چیز بھی ہے ان کی اپنی زبان میں ہے۔ اسی طرح ترکیہ ہے، اسی طرح سعودی عربیہ ہے۔ تو آج 77 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس زبان کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر میں تو اس بات پہ شرمندہ ہوتا ہوں کہ اس اردو زبان کی اہمیت کو اگر میں بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ زوال پذیر ہے۔ ہمیں اردو زبان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس سے بالکل بھی بات آ رہی نہیں ہے کہ جو ہماری علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں ان پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ سب کی زبانوں کا احترام ہے، سب کی ثقافتوں کا احترام ہے، اور اس کی بنیاد ہم نے گورنر ہاؤس میں، جس طرح احمد شاہ صاحب نے کہا کہ جہاں آئی ٹی کے 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں وہ گورنر ہاؤس تمام زبانوں کے بولنے والے، تمام مسالک اور مذاہب کے بولنے والوں کے لیے یکساں طور پہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس کی کوشش جاری اور ساری ہے۔ میں صرف آخری میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں تبھی حل ہوں گے جب ہم اپنی قومی زبان کا نفاذ اور اس پر فخر کریں گے۔ ہم آج انگریزی بولنے پر فخر کرتے ہیں، جس دن اردو بولنے پر فخر کریں گے اس دن پاکستان ترقی کرے گا۔ جی آپ ایک کام کریں، میری جگہ آ کے بول لیں۔ ویسے ہی انور مقصود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احمد شاہ صاحب کو بہت شوق ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد شاہ صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ اس لیے کم ہے کہ یہ کام جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ میں آج 70ویں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد پر انور مقصود صاحب، احمد شاہ صاحب اور ان کی پوری آرٹس کونسل کی ٹیم کو بحیثیت گورنر سندھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اور دنیا سے آئے ہوئے تمام شرکاء کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں اس میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے جو استاد ہیں انور مقصود صاحب، ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ میں بڑے دنوں سے صرف ایک ہی شعر سناتا رہتا ہوں، لوگ تو اب جب میں بات کرتا ہوں تو سمجھ جاتے ہیں وہی شعر سنائیں گے، چلیں پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں آخری بات ختم کرنے پر۔ خاص طور پہ کراچی والوں کے نام ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں میں۔ لیکن انور مقصود صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ بارے دنیا کے رہو، بارے دنیا کے رہو، غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، کراچی والے زندہ باد۔ کامران خان ٹسوری کو پھول پیش کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب پھول پیش کر رہے۔ دیکھیں آپ گلدستے کے سائز سے اندازہ لگا لیں کہ کس کی محبت زیادہ ہے۔ اور یہ پھولوں کا تحفہ گورنر صاحب کی طرف سے
احمد شاہ صاحب کے لیے بہت شکریہ. تو میں بھول گیا، کرنٹ لگا دیا اس نے مجھے، کہ ہمارے ڈاکٹر جعفر صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان جو نئی بنی ہے یہ اس کا منشور ہے. بہت بہت شکریہ. 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا اختتامی اجلاس اختتام پذیر ہوا. میں آپ تمام لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. خواتین و حضرات، اب اگلا مرحلہ ہے قوالی کا.